بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں لے کر آئی ہوں ایک نیا بلاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے سفر کی داستان جو ہم نے کیا ہے ریل کا سفر، اور تقریباً ہم نے کیا ہے 14-15 سال کے بعد۔ تو ہم نے بہت انجوائے کیا ہے اس سفر کو، اور یہ سفر ہم نے دن کی روشنی میں بھی نہیں کیا ہے۔ ہم یہاں سے گئے تھے رات کے 2 بجے، 2:30 بجے ٹرین نے آنا تھا، تو ہم 2 بجے یہاں گھر سے چلے گئے تھے اسٹیشن پر۔ وہاں پہ ہم بیٹھ گئے تو گاڑی ہو گئی لیٹ، گاڑی آئی 4 بجے، اور 2 گھنٹے میں جو ہمارے چھوٹے بچے تھے انہوں نے اتنا انجوائے کیا، وہ حیران تھے کہ یہ بھی کوئی جگہ ہے، کیونکہ پاکستان میں ٹرین کا جو نظام ہے وہ بہت خراب ہو چکا تھا، اور بہت عرصے کے بعد ابھی ٹرین بحال ہوئی تھی، تو ہم نے سوچا ہمیں بھی اس کا سفر کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچے ہمارے بڑے ہو گئے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بہت اس سفر کو انجوائے کیا۔ بچے گھر پہ سوئے ہوئے تھے، جب ہم ان کو اٹھا کر لے کے گئے تو وہاں جا کے ان کی نیند کھل گئی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ کہاں پہ ہیں، اور حیران ہیں کہ یہ کون سی جگہ آ گئے ہم، اور اتنی بڑی بڑی گاڑی۔ اور حسن تو یہاں پہ بہت خوش بھی تھا اور بہت حیران بھی تھا۔ 2 گھنٹے ہم نے یہاں پہ انتظار کیا اور بہت انجوائے کیا، اور 2 گھنٹے بعد ہی ہماری گاڑی آ گئی ہے۔ تو ہم یہاں سے اپنی سیٹیں دیکھنے کے لیے گاڑی میں چڑھ گئے تھے، لیکن اس والی ڈبے میں ہماری سیٹیں نہیں تھیں، کیونکہ یہ ڈبہ بہت بھرا ہوا تھا۔ تو ہمیں ایک دروازے سے اندر گئے اور دوسرے دروازے سے باہر آ گئے۔ پھر ہم دوسرے جب ڈبے میں گئے تو وہاں پہ ہماری سیٹیں تھیں جو ہم نے بک کروائی تھی، اور یہ ہماری سیٹیں مل گئی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں 2 پنکھے چل رہے ہیں، اور ٹھنڈی ہوا تھی، بہت اچھا موسم تھا، حالانکہ مئی کا مہینہ ہے، لیکن شروعات کے دن تھے تو بہت مزے کا موسم ہوا تھا، اور سارے جو مسافر ہیں وہ سب سو رہے تھے کیونکہ رات بہت زیادہ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دن نکل آیا۔ تو یہ بہت مزے کا اس کا ٹرین کا ہمارا سفر رہا ہے، اور یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے مناظر ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ تو میں سوچا کہ چلے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیتی ہوں۔ 4 بجے ہماری گاڑی جھنگ سے نکل چکی تھی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے دن نکل آیا ہے، اور ہم شور کوٹ تقریباً پہنچنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایمان بھی بہت خوش ہو رہی ہے، اور سیدھی چیخیں ماری کہ لگ رہا تھا اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ شور کوٹ میں ہماری گاڑی تھوڑی دیر رک گئی تھی، یہاں پہ یہ تھوڑا ریسٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ چپس وغیرہ لیے، جوسز لیے، اور اس کے بعد گاڑی ہماری دوبارہ چل پڑی، اور بچے ہمارے سوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کچھ جو بڑے بچے ہیں وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سب کو ہی ساری رات ہو گئی تھی جاگے ہوئے، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی ہمیں یہاں پہ مزہ ہی بہت آ رہا تھا۔ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، اور بہت یہاں پہ ٹھنڈ ہوئی بھی تھی، اور جیسے ہی ہمارا ٹرین خانے وال کے قریب پہنچنے والی تھی تو یہاں پہ ہماری گاڑی کا کراس ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہمیں ٹھہرنا پڑا، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا، اور پھر ہم خانے وال کے اسٹیشن پہ پہنچ گئے، اور یہ دیکھیں خانے وال آ چکا ہے، اور یہاں پہ اب ہماری گاڑی رکے گی اور ہم نے اترنا ہے۔ جو ہمارا اسٹیشن ہے وہ آ گیا ہے، تو ہم سب نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ جلدی جلدی ہم نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور ہم باہر نکل گئے، کیونکہ ہم خوش تھے کہ ہم اپنے شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم سب ایک ایک کر کے نیچے اتر گئے، اور نیچے اتر کے ہم نے وہیں پہ ایک دوسرے کا ویٹ کیا تاکہ ہم سب اکٹھے ہی آگے جائیں، اور سب نیچے اترتے رہے اور سستی اتارتے رہے۔ یہ دیکھیں جی ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہاں پہ اپنی سستیاں اتار رہے ہیں سارے۔ ہم نے سامان اکٹھا کیا اور لے کے چل پڑے، کیونکہ یہاں سے ہم نے جانا تھا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر، وہ سامنے پل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے ہم نے دوسری طرف جانا تھا، لیکن پل کی سائڈ پہ چیکنگ والے کھڑے تھے، تو پہلے ہم نے ان کو اپنی ٹکٹیں وغیرہ چیک کروائیں، اور ٹکٹیں دینے کے بعد ہم آگے نکل گئے ہیں، اور اب ہم پل کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے تھے سب۔ ہمارے علاوہ اور بھی مسافر تھے، سب کو اپنے اپنے گھر جانے کی جلدی تھی، کیونکہ عید کے دن تھے، اور سب چاہتے تھے کہ ہم اپنے گھر والوں سے ملیں۔ تو کوئی میکے آیا ہوا تھا اور کوئی سسرال جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہاں پہ ہم نے اپنے سارے بیگ نیچے رکھ دیے ہیں، اور اب ہم گھر جانے کے لیے رکشا دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہمیں رکشا ملا تو ہم سامان لے کے اس کی طرف چل پڑے تاکہ ہم اس میں بیٹھیں اور اپنے گھر جائیں۔ رکشا ہمیں مل گیا ہے، اب ہم اس کے اندر بیٹھنے لگے ہیں۔ سامان ہم نے اس کے اندر لوڈ کروایا اپنا، کیونکہ ہمارے جو بیگ وغیرہ تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ ایک تو عید تھی، اور یہاں پہ شادی کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ عید کے تیسرے دن شادی تھی، اور ہم یہاں پہ دوسرے دن پہنچ گئے تھے، اور اب ہم نے یہاں سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ چھوٹو ہمارا ابھی تک سو رہا ہے، اس کو بہت مزہ آیا تھا ٹرین کے سفر میں۔ اب ہم رکشے میں بیٹھ گئے ہیں سب، اور رکشا چل پڑا ہے ہماری منزل کی طرف۔ ہمارا چھوٹا سا شہر خانے وال بہت پیارا اور صاف ستھرا ہے، اور میں آپ کو اس کے راستے دکھاؤں گی۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارا چھوٹا سا شہر خانے وال، اس کا اب ہم
شہر میں انٹر ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو اس لیے دکانیں بند ہیں اور کچھ عید کا دن بھی ہے اس لیے سارے بازار بند ہیں. رات کو ہم اپنے گھر سے چلے تھے اور صبح ہم کھانے وال پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں بہت مزہ آیا ہے یہاں, پتہ ہی نہیں چلا سفر کا کیونکہ بہت ٹھنڈا موسم تھا اور بہت گاڑی بڑے اچھے طریقے سے, تھوڑی لیٹ آئی تھی لیکن صحیح تیز رفتاری سے گاڑی چلی ہے تو بہت اچھے ٹائم پہ ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. تو یہ دیکھیں جی ہم اب پہنچ رہے ہیں اپنی میکے کی گلیوں میں اور یہاں سے ہم آ گئے ہیں. یہ لیں, ہم رکشہ والے کو راستہ بھی بتاتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ کیسے کہاں مڑنا ہے اور اب اس گلی کے سیدھے ہم نے جانا ہے. اور یہ دیکھیں ہمارا گھر آ گیا ہے. یہاں پہ رکشے کو تھوڑا سا اور مڑوانا ہے, اس کے بعد ہماری جو میکے کی حدود ہے وہ شروع ہو جائیں گی. یہ سارے ہمارا محلہ ہے, یہ بہت اچھا اور صاف ستھرا ہے, یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. اور یہ ہمارا چھوٹا سا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا باغیچہ ہے, چھوٹا سا لون جسے ہم باغیچہ کہتے ہیں. شادی سے پہلے سے ہی ہمارے یہاں پہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ ہم اب جائیں گے گھر کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابو ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. سامنے میری خالہ کا گھر ہے. تو چھوٹی سی ہماری گلی بند ہے لیکن بہت خوبصورت اور پیاری ہے. ہم جیسے مرضی یہاں پہ پھرتے رہتے تھے, کھیلتے کودتے تھے, کام کرتے تھے. اور یہ دیکھیں ابو ہمارا انتظار کرتے رہتے, صبح 7 بجے کی خبریں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے ابو کی تصویر ہے, ابو کی جوانی کی تصویر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور اب ابو سے ملنے کے بعد ہم اندر جائیں گے امی سے ملنے کے لیے. اور یہ دیکھیں امی ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ. بقایا سب گھر والے سو رہے تھے لیکن جیسے انہیں ہمارے آنے کا پتہ چلا تو سب جاگ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے ہماری جوس سے تواضع کی ہے اور اس کے بعد ہم نے شیر خورما کھایا اور پھر اس کے بعد امی نے حلوہ پوری منگا لی ہم سب کے لیے. ہم نے اس کا ناشتہ کیا اور پھر ہم سونے کے لیے چلے گئے تھے تاکہ ہم شام میں شہندی کی تیاری کر سکیں. اور شہندی ہماری کیسی ہوئی ہے وہ میں آپ کو لازمی دکھاؤں گی. اور پہلے آپ اس ولاگ کو دیکھیں, انجوائے کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. یہ دیکھیں وہاں کی حلوہ پوری بہت مزیدار تھی. ناشتہ کرنے کے بعد میں تو سو گئی تھی اور بچے شہندی کی تیاری کر رہے تھے. تو پھر ملتے ہیں شہندی کے ولاگ میں. اللہ حافظ.